چپ کرو، سیریس ہو جاؤ، ارباز بھائی آ رہے ہیں، سب سیریس ہو جاؤ۔ جنت ارباز کو اپنی جانب آتا ہوا دیکھ چکی تھی، اس لیے اپنے کزنوں کو فوراً سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ لوگ اس وقت حویلی کے پچھلے حصے محفل جما کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دنوں میں ارباز خان کے چھوٹے بھائی زارون خان کی شادی تھی۔ اسی کی شادی کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی تھی۔ سب کا ارادہ ٹورنگ کرنے کا تھا۔ مجھے بیسمنٹ میں کس نے بند کیا؟ وہ اس قدر اونچی آواز میں گرایا تھا کہ باقی سب لوگ جی جان سے لرز اٹھے، مگر جنت اپنا چہرہ جھکا کر اپنی مسکراہٹ چھپانے کی ناکام کوشش میں مصروف تھی۔ ہمیں تو نہیں پتا ارباز بھائی، ہم نے تو کسی کو بھی بیسمنٹ میں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سمر، کیا تم نے کسی کو بیسمنٹ میں جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جنت نے معصومیت سے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے سمر سے سوال کیا تو نفی میں سر ہلانے لگا۔ ارباز خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا کچومر بنا دے۔ جب سے وہ آیا تھا اس لڑکی نے اس کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ بیسمنٹ کے باہر کیمرے موجود ہیں، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں، تم لوگوں کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جس کسی نے بھی یہ چیپ حرکت کی ہے وہ اپنے آپ کو میرے غضب کے لیے تیار کر لے۔ یہ کہہ کر وہ تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ آج اس نے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ شکار پر جانا تھا۔ جنت کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے بھی ارباز کے ساتھ جانے کی ضد کی۔ ارباز نے نہ صرف اس کو ڈانٹ کر چپ کروایا بلکہ دادی جان کے ہاتھوں اس کو ذلیل کروایا۔ جنت اپنی یہ تذلیل کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ صرف ساتھ چلنے کی ہی تو بات کی تھی، میں نے کون سا ان سے اپنے حصے کی جائیداد مانگ لی تھی؟ وہ بہت ہی زیادہ جنجلائی ہوئی تھی۔ چین سے تو اب میں بھی نہیں بیٹھوں گی، میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں۔ وہ حد سے زیادہ شرارتی حویلی والے سب لوگ ہی اس کی شرارتوں سے تنگ تھے، وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آتی تھی۔ کچھ تایا جان نے اسے بے جا لاڑ پیار دیا ہوا تھا۔ جب بھی وہ کوئی شرارت کرتی تھی تو تایا جان اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ کسی کو بھی یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ ان کی ننھی بھتیجی کو ڈانٹ سکے یا پھر اس سے تفتیش کر سکے۔ جنت کی حرکت تم نے کی ہے نا سمر؟ سمر نے آنکھیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ الو جی، اب کیا تمہیں میں اتنی ویلی لگتی ہوں جو اپنے سارے کام چھوڑ کر ان کو بیسمنٹ میں بند کروں گی؟ اور تمہیں تو پتہ ہے وہ کتنے پروٹوکول والے بندے ہیں، ہر وقت ہی تو ان کے ساتھ 5-6 آدمی ہوتے ہیں، کون سا وہ اکیلے گھومتے رہتے ہیں؟ تم نے تو ان پر بڑی ریسرچ کی ہوئی ہے۔ خیر تو ہے؟ اس کی گفتگو سن کر مریم نے دھیمے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب کچھ تو سامنے نظر آتا ہے۔ اور یہ دم ہی سب ٹپٹا گئی تھی۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ پچھلے 1 مہینے سے محترم پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتا تھا، جو بھی کام کرتا تھا، وہ جنت کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ خیر، جس کسی نے بھی حرکت کی ہے اب وہ اپنے آپ کو کیپٹن صاحب کے غضب کا شکار ہونے کے لیے تیار کر لے، کیونکہ کیپٹن صاحب اوپر سے بالکل خالی ہیں۔ سمر نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا وہاں پر واقعی کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ جنت کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگر وہاں پر کیمرے نہ ہوتے تو وہ جھوٹی دلیلیں دے کر اپنے آپ کو اس سب سے آزاد کروا سکتی تھی، لیکن اب وہاں پر کیمرے تھے اور وہ واقعی پکڑی گئی تھی، تو یہ سوچ کر ہی اس کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ وہ اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا جہاں سے ان کیمروں کا کنٹرول ممکن تھا۔ جیسے ہی اس نے فوٹیج نکالی تو سامنے ہی وہ چھوٹی سی لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس کے بیسمنٹ کو لاک لگا رہی تھی۔ اب اس کو میرے ہاتھوں سے کوئی نہیں بچا سکتا، ارباز نے خونخوار لہجے میں کہا۔ وہ دوبارہ سے انہی کی طرف آیا۔ جنت بھی کہاں پر ہے؟ اس نے سمر کی طرف دیکھتے ہوئے 2 ٹوک انداز میں سوال کیا، کیونکہ وہ زیادہ تر اپنی اسی کزن کے ساتھ ہی پائی جاتی تھی۔ سمر نے کندھے اچکا دیے۔ مجھے تو اندازہ نہیں ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک یہیں تھی، ہو سکتا ہے اپنے کمرے میں چلے گئی ہو۔ اس کا لہجہ بالکل نارمل تھا۔ اگر تمہیں وہ دکھائی دے تو اسے میرے کمرے میں بھیجنا، مجھے اس سے بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آج وہ اپنی نانی جان کے گھر جا رہی ہے، میں نے اس کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس خلیج سے میری اجازت کے بغیر ایک قدم بھی باہر نہیں نکالے گی۔ یہ بات چوکیدار کو بھی بتا دو، خان دادی جان کو بھی سمجھا دو۔ اگر کسی نے اسے حویلی سے باہر بھیجا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ اب اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہارے ایگزامز آنے والے ہیں، ان پر توجہ دو۔ اگر اس بار فیل ہوئے تو گاڑی چھین لوں گا۔ سمر کو دھمکی دیتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ ان کو کیا ہو گیا؟ میں نے آج سے پہلے انہیں کو کبھی بھی اتنے غصے میں نہیں دیکھا۔ ارے فوجیوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، کبھی بھی ان کا دماغ گھوم جاتا ہے۔
समर ने नाक पर से मक्खी उड़ाई थी और जन्नत को बाहर निकलने का इशारा किया था, वो जो इनके पीछे छुपकर बैठी हुई थी। जल्दी से बाहर निकल कर आओ। या अल्लाह, मैं तो बुरी तरह फंस गई। तो तुम्हें कहा किसने था ये कारनामा सर अंजाम दो? उन्होंने मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाने से इनकार कर दिया, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इनका प्लान ही ख़राब कर दूं। ये कहकर वो शरारती अंदाज में हंसने लगी। बाकी सबके लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। वैसे तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ही मैं तुम्हारा फ़ैन हूँ। वो शख्स जिसके सामने कोई डट कर बात नहीं कर सकता, जिसके सामने कोई अपना मौक़िफ़ नहीं रख सकता, तो मैंने इस इंसान को टिगनी का नाश नचा दिया। चलो अब यहाँ से भागने की तैयारी करो, क्योंकि तुम पकड़ी गई तो वो फौजियों वाले तुम्हें सजाएं देगा। मुझे भी ऐसे लगता है। वो हवेली के पिछले हिस्से से बहुत ही पुरस्कून अंदाज में बाहर निकल गई। हवेली से थोड़ा ही फासले पर इसका चचाजाद गाड़ी लेकर खड़ा था। इसे कहते हैं ताल्लुकात। अगर आपके ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हर कोई मुश्किल वक्त में आपके पास पहुंचेगा। वो कज़न को देखते हुए दिल फ्रेब अंदाज में मुस्कुराते सोचने लगी। इसकी मुश्किलें भी ऐसी होती थीं, हर बार ही कोई ना कोई पंगा नहीं करती थी और फिर फरार होने के लिए इन बेचारों की मदद लेती थी। कभी कभार तो ऐसा होता था कि एंड पर सारा इल्ज़ाम इन्हीं लोगों पर डाल देती थी। आप कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया मोहतरमा ने? फराज ने सर से लेकर पाँव तक देखते हुए शौक अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा था। तुम पहले मेरा एक्सरे करना बंद करो। ये सुनकर फराज बेचैनी से अपने बालों में हाथ फेरने लगा। एक तो तुम हर बात का गलत मतलब निकाल लेते हो। बिल्कुल भी नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं आपकी मिरास नहीं हूँ और मुझे पसंद नहीं है कि वो मुझे इस तरह घूरे। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। जो कुछ इसके दिल में होता था वो इसकी ज़ुबान में होता था। वो अपनी नानी जान के घर पहुंच चुकी थी, जहाँ पर सब लोगों ने इसका खुशगवार अंदाज में इस्तकबाल किया था। इसकी गज़ल इसे देखकर पुरजोश से होके थे। वो इसके पीछे एक हफ्ते से मुंडे कर रहे थे कि तुम हमारे पास रहने के लिए आओ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। वहाँ पर बैठे बैठे इसने दादी जान को कॉल करके बता दिया था। दादी जान शौक में चली गई थी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही इनका पोता इनसे मिलकर गया था। वो बहुत ही ज़्यादा डैश में था। इसने दादी जान को कहा था कि वो लड़की मुझे हर हाल में चाहिए। अगर आपने इसे अपने कमरे में छुपा कर रखा हुआ है तो इसे बाहर निकाल दें, वरना अगर मैंने इसे ढूंढ लिया तो मैं इसको टिकनी का नाचना चाहूँगा। रात 10 बजे का वक्त था। वो अपनी कज़नों के साथ बैठी लूडो खेल रही थी, जब अचानक बाहर शोर उठा। कौन आया है? इसने सरसरी अंदाज में अपने कज़न सवाल किया। अरबाज भाई आए हैं आपको लेने के लिए। वो कह रहे हैं कि हवेली में तहत जान की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है। वो झूठ बोल रहा है, इसे दांत पीसते हुए सोचा था। उससे मिलने के लिए ड्राइंग रूम में गई तो मामू जान के सामने गर्दन झुकाकर मुदबाना अंदाज में बैठा हुआ था और इनकी हर बात पर जी जी कर रहा था। पता नहीं क्यों ये छुट्टियां लेकर आ जाता है। जब से ये ज़िंदगी में वापस आया है तब से एंजॉयमेंट का कत्ल हो गया। हर वक्त नजर रखता है, कोई भी काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। अब मैं क्या? वो जो बोलने पर आई तो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे ड्राइंग रूम से वापस आए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे और अभी वो उसके पीछे ही खड़ा इसकी सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसने इसके सामने मौजूद कज़नों को खामोश होने का इशारा किया। वह एक बार फिर से इसकी ज़ात के बारे में ज़मीन आसमान के सीधे पढ़ने लगी थी। आप तुम ही मुझे बताओ, क्या इस जैसे हिटलर के साथ तुम लोगों का गुजारा मुमकिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसमें से एक लड़का बोला। एग्जैक्टली। तो फिर सोचो कि मैं कैसे इसके साथ गुजारा कर रही हूँ। इसे देखती हूँ तो मेरा खून जलने लगता है। मोहतरमा, अगर आपकी तकरीर मुकम्मल हो गई हो तो क्या हम वापस चल सकते हैं? जानी पहचानी मर्दाना आवाज़ से सुनकर वो अपनी जगह पर उछल पड़ी थी। पलट कर देखा तो वो बाजू बांधे खड़ा खूनख्वार अंदाज में इसी को देख रहा था। चलो मेरे साथ, इसने काटदार लहजे में कहा। अब वो कोई बहाना भी नहीं बना सकते थे। मेरी तो किस्मत ही खराब है, तुम्हारी हरकतें खराब हैं। अगर अपनी हरकतें दुरुस्त कर लो तो तुम्हारी किस्मत भी ठीक हो जाएगी। वो इसकी बात सुनते हुए इसे तनबीह करते बोला था। वो इसके साथ गाड़ी में आकर बैठी। वो पिछला दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि दोबारा से इसकी आवाज़ सुनकर झुके। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? सॉरी, मैं समझी नहीं। क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ? आपकी बात ऊंची आवाज़ में बोला था। नहीं नहीं, इसने कांपते हुए जवाब दिया। तो फिर आगे आकर बैठो। सॉरी, ये कहकर वो खामोशी से फर्स्ट सीट पर आकर बैठ गई थी। वो मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझे लगता है कि आपको कोई छोटी सी गलतफहमी हो गई है। अभी तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, अभी सिर्फ मैं बोलूँगा। तुमने चुपचाप अपने गुनाह का इतराफ़ ना किया तो तुम्हारी सज़ा तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा भयानक होगी। और अगर मैंने इकरार कर लिया तो क्या मुझे माफ़ कर देंगे? इसने झट से सवाल किया। नहीं, लेकिन तुम्हारी सज़ा थोड़ी सी कम हो जाएगी।
اسے چاہے کہ آپ مجھے بھیانک سزا دیں، مگر میں کبھی اپنے گناہ کا اعتراف نہیں کروں گی۔ اسی وقت ہی اس کے سامنے وہ ریکارڈنگ چلاتی تھی جس میں چھوٹے بچوں کی طرح ہنستے ہوئے کبھی ہاتھ مسلتے اور کبھی اچھلنے لگتے۔ وہ اس کے بیسمنٹ کا دروازہ بند کرنے کے بعد جشن منا رہی تھی۔ وہ اسے اپنے پرانے فارم ہاؤس کی طرف لے کر جا رہا تھا جو برسوں سے بند پڑا ہوا تھا۔ اس کو اندازہ تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو بند اور ویران جگہوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ اس روڈ پر گاڑی چلانا منع ہے۔ یہ کراچی کی سب سے خطرناک روڈ ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رات کے وقت لوگوں کو یہاں پر چڑیلیں نہ دکھائی دیتی ہیں۔ تم فکر مت کرو، تم سے بڑی چڑیل اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ سب کچھ ہارر موویز اور یوٹیوب پر موجود ہارر سیریز اور فیکٹس دیکھنے کا نتیجہ تھا۔ جیسے ہی اس نے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر گاڑی روکی تو بری طرح بوکھلا گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اس دشمن کی جان کی بازو مضبوطی سے پکڑ لی تھی۔ آپ مجھے یہاں پر کیوں لائے ہیں؟ تم سے میں نے پیریڈ کروانی ہے۔ آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں نا؟ بالکل بھی نہیں، میں تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے؟ وہ اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں زندہ نگلنے کو تیار تھا۔ دیکھیں، آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں وہ کروں گی۔ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کے قدموں میں گھیر کر آپ سے معافی مانگ لوں گی، بلکہ میں ساری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر آپ سے معافی مانگوں گی۔ پلیز مجھے چھوڑ دیں، پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ میں نے سنا ہے کہ اس جگہ پر جو زیادہ دیر تک گاڑی میں بیٹھتا ہے تو چڑیل گاڑی میں ہی اس کا گلا گھونٹ دیتی ہے۔ یہ سن کر وہ چیختے ہوئے گاڑی سے باہر نکلی تھی اور پھر اس کے پیچھے چلتے ہوئے فارم ہاؤس کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ اس نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا، اس چھوٹی سی لڑکی کو اندر جانے کے لیے کہا۔ جیسے ہی وہ کمرے کے اندر گئی، اس نے دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ وہ زور زور سے دروازہ بجا رہی تھی، اس کی منتیں کر رہی تھی، پلیز مجھے باہر نکال لیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ دوبارہ اس طرح حرکت نہیں کروں گی۔ اور روتے دروازے کے سامنے ٹک کر بیٹھ گئی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز اس خاموشی میں عجیب سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ چیختی رہی اور پھر بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو فرش پر چٹ لیٹی ہوئی تھی، اس کی گالوں پر میٹھے میٹھے آنسوؤں کے نشانات تھے۔ مجھے امید ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے تم 100 بار سوچو گی۔ وہ اس کے گالوں کو تھپکتا ہوا عجیب سے انداز میں بولا اور پھر اس کو اپنے بازوؤں میں اٹھا کر اپنے جیب کی طرف بار کیا تھا۔ اس کو یہاں پر لانے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، اس کو سبق سکھایا جا سکتا۔ ابھی اس کی سزا مکمل نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کی سزا کا سیکنڈ پارٹ باقی تھا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھی تو اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ گزرے ہوئے لمحات کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس نے سٹ پٹاتے ہوئے اپنے چاروں طرف دیکھا تو اپنے کمرے موجود تھے۔ اس کے پہلو میں اس کی بڑی بہن سو رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں کب واپس آئی؟ شکر ہے میں واپس آ گئی، ورنہ وہاں پر تو میرا دم ہی گھٹ جاتا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ ارباز بھائی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ ابھی بھی اس چھوٹی سی لڑکی کو عقل نہیں آئی تھی، ابھی بھی اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی کہ وہ ارباز سے انتقام لے کر رہے گی۔ کل رات کے حوالے سے اس کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوئی تھی، کیونکہ اس کا ڈر دور ہو گیا تھا اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اندھیرا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ صرف اس کے دماغ میں بڑھا ہوا خناس تھا۔ دروازے کی آواز دوبارہ سے ہوئی تھی۔ اس نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ارباز صاحب کھڑے تھے۔ جلدی سے اپنا جم سوٹ پہنو اور میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس نے واویلا مچاتے ہوئے کہا۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا، بلکہ تمہیں بتا رہا ہوں، آپ میرے اوپر حکم نہیں چلا سکتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کو گھورتے ہوئے بولا۔ ٹھیک ہے آ رہی ہوں میں۔ آپ گھور کیوں رہے ہیں مجھے؟ ایک دفعہ فوراً ہی سیریس ہو جاتے ہیں۔ یا میرے اللہ، اس کو کسی جنگ پر بھیج دیں اور یہ کبھی واپس نہ آئے۔ میرا ایسے انسان سے گزارا ممکن نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ جم کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ جم ارباز خان حویلی میں ہی بنائے ہوئے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں جم بند رہتی تھی۔ یہاں پر کسی کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی، یہاں تک کہ حویلی کا کوئی لڑکا اسے استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ واو، یہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ اب آپ جب یہاں سے جائیں گے تو مجھے اس کی چابی دے کر جائیے گا، میں بھی یہاں پر آیا کروں گی۔ اس نے اشتیاق بھری نظروں سے وہاں پر موجود بڑی بڑی مشینوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ویسے یہ سب کچھ آپ نے ایک ساتھ کیسے لیا تھا؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ سب سے پہلے تم اپنے آپ کو وارم اپ کرو گی، یہ کہہ کر اس نے چھوٹی سی لڑکی کو کچھ ایکسرسائز بتائے۔ تو بہت ہی آسان ہے، 5 منٹ کے اندر اندر اس کے اوسان ہٹاؤ گے۔ اس کی سانسیں بری طرح پھول گئی تھیں، وہ مکمل طور پر پسینے میں شابور ہو چکی تھی۔
اوف اللہ جی، میں تو مر گئی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہو پائے گا محترمہ، ابھی کچھ بھی ہوا ہی نہیں ہے، وہ پراسرار انداز میں اس کو دیکھتے بولا اور پھر اسے رننگ مشین پر بھاگنے کا اشارہ کیا۔ جیسے وہ رننگ مشین پر چڑھی، اس نے سپیڈ تیز کر دی۔ تمہیں 15 منٹ تک یہاں پر بھاگنا ہے، میں مر جاؤں گی، خدا کا واسطہ ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرے۔ ارباز خان نے پکا ارادہ کر لیا تھا، آج وہ اسے سبق سکھا کر رہے گا۔ رننگ مشین پر بھاگنے کے بعد اس نے ایک اور مشین کو استعمال کرنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ اس جم سے باہر نکلی تو اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ دیواروں کو پکڑ کر سہارا لے کر وہ آگے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سامنے سے آنے والے وہاب کے ساتھ ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس کا چہرہ پسینے میں تر تھا، بال اس کی گردن کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور کپڑے بھی کسی حد تک اس کے وجود کے ساتھ چپک رہے تھے۔ ارباز نے اسے سختی سے ہدایت کی تھی، سیدھی اپنے کمرے میں جانا، راستے میں کسی کے ساتھ مذاکرات کرنے کے مت بیٹھ جانا، خاص کر اپنے میل کزن کے ساتھ۔ کبھی تمہاری جو حالت ہے، میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہیں اس حالت میں دیکھے۔ آپ ہی تو میرے میل کزن ہیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ پھسلا، مگر وہ چپ ہو گئی۔ خود ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، خود جو یہ دل میں کر سکتے ہیں، پابندیاں صرف اور صرف ہم لوگوں کے لیے ہیں۔ منہ ہی منہ بڑبڑاتے وہ باہر نکلے تھے۔ او ہیلو محترمہ، خیریت تو ہے؟ آج تو غضب دہاڑی ہو۔ وہ اس کے وجود کو پراسرار انداز میں دیکھتے مسکراتے بولا، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سائڈ پر ہو جاؤ، مجھے اپنے کمرے میں جانے دو۔ اس سے پہلے کہ وہاب کچھ کہتا، پیچھے سے آنے والے اپنے بگ برو کو دیکھ کر اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں نے بھی ایک ضروری کام کے سلسلے میں نکلنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے چلا گیا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا، راستے میں کسی سے بھی مذاکرات نہ کرنا، وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا تھا۔ آپ پلیز مجھے اب اس کی سزا مت دیجیے گا۔ مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہہ کر وہ زمین پر ہی بیٹھ گئی تھی اور اس نے چھوٹے بچوں کی طرح رونا شروع کر دیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ مت ماری گئی ہے میری، جو میں نے اس کو علی میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اسے چاہتا کہ اپنی نانی جان کے پاس رہ لیتی، کم از کم وہاں پر مجھ پر کوئی ظلم کرنے والا تو نہیں تھا۔ خیر یہاں پر بھی سب لوگ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں سوائے آپ کے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتے، اگلے ہی لمحے اس نے اسے اپنے بازو میں اٹھا لیا۔ وہ بری طرح سے سٹپٹا گئی تھی، اس کے گما بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کانپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ دادی کہتے ہیں کہ نامحرم کے پاس چپ کر جاؤ، اب مجھے تمہاری آواز سنائی نہ دے۔ اب اگر ایک لفظ اپنے منہ سے نکالا تو زبان کاٹ ڈالوں گا۔ اب وہ چپ ہو گئی تھی۔ اسے اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اس کے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی۔ یا میرے اللہ، میں نے کیا کر دیا؟ کیا مجھ سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے؟ شٹ یار، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ بے چینی سے اپنے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ کوئی بھی ایک بات اپنے پیٹ میں نہیں رکھ سکتی تھی، ہر بات اپنی بڑی بہن کو بتاتی تھی۔ جب یہی بات اس نے ارم کو بتائی تو وہ اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ہلکانے لگی۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ وہ اس لیے کیونکہ مجھے تمہاری نادانی پر ہنسی آ رہی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ محترمہ، وہ آپ کے شوہر نامدار ہیں۔ تم میرے ساتھ مذاق کر رہی ہو نا؟ بچپن میں ہی آپ کا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تھا، پھر بعد میں جب ماما بابا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ ان کے ساتھ ہی تھی۔ آپ کے سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے آپ کی یادداشت چلی گئی تھی۔ دادی جان نے پھر یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ ابھی آپ کو اس نکاح کے بارے میں نہیں بتائیں گی۔ دیکھو آج 5 اپریل ہے، اپریل فول کب کا چلا گیا ہے اور تم مجھے 5 اپریل کو اپریل فول بنا رہی ہو؟ وہ غراتے ہوئے بولی تھی۔ اگر تم سوچتی ہو کہ میں تمہاری جیسی ہوں تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور تمہیں بیوقوف بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بچپن سے ہی بہت بیوقوف ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ جب اپنے آپ کو اوور سمارٹ سمجھتی ہو۔ اگر مجھ پر یقین نہیں آ رہا ہے تو دادی جان سے پوچھ لو۔ ہاں لیکن ان کے پاس جانے سے پہلے اپنا حلیہ تھوڑا سا چینج کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی سیاں جی کا دل ایک بار پھر سے ڈگمگانے لگے۔ وہ اس وقت دادی جان کے کمرے میں بیٹھی اور ویلا مچا رہی تھی۔ آپ لوگوں کو مجھ پر ظلم کرتے ہوئے ذرا بھی ترس نہیں آیا؟ کیا آپ ایک نظر مجھ پر ڈالیں اور ایک نظر اس انسان کو دیکھیں اور مجھے بتائیں، کیا ہم لوگوں کو میل جول ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ مجھ سے عمر میں 8 سال بڑا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ خڑوس ہے۔ اس کو تو پیار و محبت کی ڈیفینیشن بھی نہیں پتہ ہوگی۔ وہ تو ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ رومانس کے ساتھ تو اس کا دور دور کا کوئی ناتا نہیں ہوگا۔ مجھے ایک رومانٹک بندہ چاہیے تھا، ایک خڑوس بندہ نہیں۔ میں اسے شادی نہیں کروں گی۔ یا اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ دیکھو جنت،
میری بات سنو، دادی جان نے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں آپ کی ہر بات سننے اور ماننے کو تیار ہوں، مگر پلیز دادی جان، اس انسان سے میری شادی نہ کروائیں۔ تم لوگوں کا نکاح ہو چکا ہے اور ہمارے خاندان میں نکاح یا منگنیاں ٹوٹا نہیں کرتی ہیں۔ تم سب سے پہلے اپنی بڑی بہن کو یہاں پر بھیجو۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ آخر تمہیں اتنی جلدی بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ دادی جان، وہ ہٹلر سے کم نہیں ہے، بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ وہ ہٹلر ہے۔ دادی جان، کیا آپ نے مجھے بلایا؟ وہ کافی دیر سے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا، اس کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہاں آ جاؤ، میں تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے، اور آپ تم یہاں سے جاؤ۔ انہوں نے اسے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ اس کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اس دشمن جاں کو اشارہ کیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے ہوئے وہ اپنی گردن جھکا گیا اور اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کرنے لگا۔ میں آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اس کے قریب سے گزرتے وہ سرگوشی نما آواز میں بولی، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا۔ وہ کمرے سے نکل کر جا چکی تھی۔ اس نے ایک نظر پلٹ کر اس کی پشت کو دیکھا اور پھر دادی جان کے ساتھ ان کے بیڈ پر ہی بیٹھ گیا۔ تم اس بچی کو اتنا کیوں پریشان کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا؟ زندگی ضابطوں میری اس نے بنا دی ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے زندگی سے سکون ہی ختم ہو گیا۔ مجھے بتائیں کہ اتنی شرارتیں کون کرتا ہے؟ آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ وہ بہت ہی سلجھی ہوئی اچھی لڑکی ہے۔ ہاں تو اسے مسئلہ ہی کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دو۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سارے مسئلے تو مجھ میں ہیں۔ وہ جھنجھلاتے بولا، تم اس سے شادی سے نکال نہیں کر سکتے، میں جانتا ہوں، اسی وجہ سے چپ چاپ بیٹھے ہوں، اور اب تم اس کو مزید تنگ بھی نہیں کرو گے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں اس کو تنگ نہیں کر رہا، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے، اور اب اگر اس نے مزید کسی قسم کی کوئی شرارت کی تو مجھ سے بڑا کوئی نہیں، مجھ سے کوئی بڑا فیصلہ لینا ہی پڑے گا۔ میں شادی کے لیے میچور بیوی چاہتا تھا، ایک چھوٹی سی بچی نہیں۔ وہ جھنجھلاتے ہوئے بولا تھا، سوچا تھا کسی عورت سے شادی کروں گا جو مجھے اور میرے گھر کو سنبھالے گی، لیکن یہاں پر تو بچی اڈاپٹ کرنے کی نوبت آ گئی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے بے چینی سے اپنی پیشانی کو مسلا تھا۔ دوسری طرف محترمہ مختلف طرح کے منصوبے بنا رہی تھی، کس طرح سے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کیا دوسری طرف محترمہ مختلف طرح کے منصوبے بنا رہی تھیں کہ کس طرح سے اس رشتے سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ آخرکار اس کی بہن نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم اس رشتے سے فرار نہیں ہو سکتی ہو، اب ہر حال میں تمہیں اس کو اپنے شوہر کے روپ میں قبول کرنا ہوگا۔ اس کو تو شرارتی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، تو پھر یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ اگرچہ وہ دادی جان کی بات مان کر مجھ پر احسان کرے تو اس کو بولو کہ مجھ پر احسان مت کرے۔ اف اللہ جی، اب میں کیا کروں؟ تم کچھ بھی نہ کرو، تم خاموشی سے ایک جگہ پر ٹک کر بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو آنے والے حالات کے لیے تیار کر لو۔ تمہارے یہی بہت بڑی مہربانی ہوگی اور ہم پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ 2 دنوں کے بعد ان کا دوبارہ سے نکاح پڑھایا گیا تھا۔ دادی جان نے فیصلہ کیا کہ وہ جلد سے جلد اس کی رخصتی کریں گے اور اپنے پوتے کے ساتھ اس کو کینٹ بھیج دیں گے۔ میں ابھی اس کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا۔ اس نے دادی جان کو صاف صاف انکار کر دیا۔ دوبارہ جب میں چھٹی لے کر آؤں گا تب تک بقول آپ کے وہ بھی سمجھدار ہو چکی ہوگی، اور اگر سمجھدار نہ ہوئی تو مجھے پتا ہے کہ اسے کیسے لائن پر واپس لانا ہے۔ جنت کے ماما بابا کا کچھ سال پہلے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی، وہ دونوں اپنے ددھیال میں رہتی تھیں۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ امریکہ میں سیٹل تھی، لیکن کچھ عرصے سے وہ دادی جان کے پاس رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ اور جہاں تک دادی جان جنت کا سوال تھا تو اس کا نکاح بھی اس کے بچپن میں ہی ارباز خان کے ساتھ کر دیا گیا تھا۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھیں، لیکن ایک حد سے زیادہ سمجھدار اور دوسری حد سے زیادہ بیوقوف۔ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے سبھی کزنوں کے ساتھ باہر لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک ہی انہوں نے اونچی آواز میں ڈیک لگا دیا اور اب وہ سب اس پر وائب کر رہے تھے۔ ارباز خان تھوڑی دیر پہلے پورے دن کی ہیکٹنگ روٹین کے بعد اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا۔ وہاں پر لیٹے ہوئے اسے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ شور کی آواز سن کر اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے کھڑکی میں جا کر دیکھا تو سب کزنز وہاں پر بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف تھے، لیکن جب اس کی نظر ولید پر پڑی جو اس کی منکوہا کے ساتھ چپک کر بیٹھا ہوا تھا اور کسی بات پر ہنس رہا تھا، وہ بے ساختہ کبھی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا تو کبھی اس کی ٹانگ پر۔ یہ دیکھ کر اس کے تن بدن پر آگ لگی۔ وہ یہ سب کچھ کسی بھی صورت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔
जबकि इसकी बेवकूफ़ मनकोहा को किसी चीज़ का कोई आइडिया ही नहीं था। बचपन में सब लोग एक साथ ही खेल कर जवान हो गए थे, इसी वजह से इसने कभी इस तरह की चीज़ों को सीरियस ही नहीं लिया था। इसकी एक ज़ोरदार झेक पर मारी तो वो ज़मीन पर गिर गया। बाकी सब लोग इसकी तरफ मुतवज्जो हो गए। ये क्या बदतमीज़ी है? क्या तुम लोगों में गैरत का मादा ख़त्म हो गया? वो हलक के बल चलाते हुए बोला। क्या हो गया भाई? आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? वलीद ने भी बात मुकम्मल ही की थी कि वो इसको धमकी देते हुए बोला, तुम तो मुझसे कल सुबह ताया जान के कमरे में आकर मिलो। मैं इनको तुम्हारे करतूतों के बारे में बताता हूँ। कॉलेज में पढ़ने के बहाने जो तुम गुल खिला रहे हो, इसका तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया। सब लोग अपने कमरे में जाओ। और तुम, इसने अपनी मनकोहा को इशारा किया, तुम यहीं पर रुको। वहां से सब लोग चले गए थे, जबकि वो खामोशी से सहमी हुई नजरों से इस दुश्मन जान को देख रही थी। इसने इसका ये रुख जिंदगी में पहली बार देखा था और वाकई बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। दोबारा मैंने तुम्हें कभी अपने मेल कजन्स के साथ बात करते ना देखूं, मगर वो मेरे भाइयों जैसे हैं। वो भाइयों जैसे हैं मगर तुम्हारे भाई नहीं हैं। भाइयों जैसा होने में और भाई होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कम से कम तुम्हें ये बात तो समझ आनी चाहिए। उसके सर पर जोर जोर उंगली मारते बोला, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम्हारी जो गलती है वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगली बार मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, बल्कि समझाऊंगा। तुम्हें पता है कि मेरे समझाने का अंदाज कितना मुख्तलिफ है और वो तुम्हें पसंद भी नहीं आने वाला। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो रात का वाकया इसको बार बार याद आ रहा था। दादी जान, कल भी आपके पोते ने मेरी नाहक इज्जत अफजाई की थी, हालांकि इसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने किसी को भी गाने लगाने का नहीं बोला था। वो सब वलीद कह दिया था। तुम्हें वलीद के साथ इतना फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे घर का मर्द नहीं है और मुझे इसकी नज़र भी ठीक नहीं लगती है। दादी जान, जो कि तस्बीह पढ़ने में मसरूफ़ थी, सरसरी अंदाज में कहने लगी, दादी जान, पता नहीं आपको क्यों अच्छा नहीं लगता। वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आपको पता है मैं अपनी हर बात इससे शेयर करती हूँ और वो भी अपनी हर बात मुझे आकर बताता है। लड़की, अगर बड़े किसी बात से समझाएं तो बहस नहीं करनी चाहिए, बल्कि बात मान लेनी चाहिए। इंसान बहुत सारी मुश्किलों में गिरफ्तार होने से बच जाता है। खैर, मैं पहले इनसे अपना हिसाब किताब तो बराबर करूँ और फिर इसके बाद इनकी सारी बातें मान लिया करूँगी। दादी जान ने इससे बताया कि आज इसके शोहर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अच्छी बीवियों की तरह शोहर के लिए दुआ करो और नमाज भी पढ़ना स्टार्ट करो। थोड़ा सा दीन की तरफ भी आओ। इनकी सारी हिदायतें सुनकर वो इनके कमरे से बाहर निकले तो इसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट फैले हुए थे। तुम्हारे साहब कहाँ हैं? इसने ड्राइवर से सवाल किया। साहब जी तो हवेली के पिछले हिस्से में अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं। अरबाज इसी जगह पर मौजूद था, थोड़ा साइड होकर खड़ा था, इसी वजह से इसको देख नहीं पाई। अरबाज के कहने पर ड्राइवर ने झूठ बोला था। ये लो 5,000, ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए। अरबाज ने ड्राइवर को इशारा किया तो इसने हाँ में सर हिला दिया। वो उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर करने के लिए नीचे बैठ गई। आज इस चंगेज़ खान को मैं वो सबक सिखाऊंगी को सारी ज़िंदगी याद रखेगा। अपना काम मुकम्मल करके जैसे वो पलटी तो सामने ही खड़ा था। पता नहीं कैसे इसको जन्नत की हरकतों के बारे में पता चल जाता था। वो हर जगह बोतल किचन की तरह हाजिर हो जाता। सबक तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम इस तरह से मानने वाली नहीं होगी। जब सीधी इंग्लिश से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। एक हफ्ते के बाद मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। इस बार मैं अकेला नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम भी मेरे साथ जाओगी। शादी की तैयारियां शुरू करो। ये कहकर इसके प्यार से गालों खींचता हुआ वो हाथ चला गया। हवेली में पहले से ही शादी की तैयारियां हो रही थी, मगर इस छोटी सी लड़की को बताया नहीं गया था। हाँ, इस पर यह एहसान किया गया था कि इसने लहंगा अपनी मर्जी से लिया था। वो दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी हुई थी जब वो मजबूती से कदम उठाता हुआ कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरे बेड से उठो और सोफे पर जाकर सो जाओ, उसे निगाहें चुराते हुए बोला। देखिए अरबाज भाई, ये मेरा बेड है। पहले तुम ये डिसाइड कर लो कि तुमने निकाह मकरू करके मुझे अपना भाई बनाना है या फिर मुझे अपना शोहर बनाना है। दोनों चीज़ें एक साथ में किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके तंज़िया अंदाज पर जन्नत को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सटपटा गई थी और दाएं बाएं देखने लगी। मैं यहाँ से नहीं उठूँगी, ये कहकर वो बेड पर फैल कर लेट गई। तो ठीक है, मैं भी यहीं पर सो जाता हूँ, ये कहकर उसके साथ ही सो गया। इससे अपना सर जन्नत के बाजू पर रख दिया, जिसे बुरी तरह बुखला की थी। आप मेरे साथ फ्री मत हो। अगर तुम्हारे साथ फ्री नहीं होगा तो क्या मोहल्ले की औरतों के साथ फ्री होगा? और अगर मैं ऐसा करूँगा तो तभी तुम्हें मसला होगा कि मेरा शोहर दूसरी औरतों के साथ मुंह मारता है। ये कहकर इसने इसका कंधा पकड़कर इससे अपनी जानिब खींचा और इसकी आंखों में देखते हुए जज्बात से चूर लहजे में बोला, आप तो मेरी बीवी बन चुके हो और तुम्हें पता है कि बीवियों का क्या काम होता है? इसने नफी में सर हिलाया।
اس کی حالت ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ بیویوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے شوہر کے حکم پر سر جھکا دے اور اپنے شوہر کو خوش کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ ویسے کان میں جھکتا ہوا اس کے روح تک منجمد کر گیا تھا۔ ہر ابھی اٹھو اور چاہ کر چینج کرو، پھر میں نے بھی فریش ہونا ہے۔ جیسے اس نے چھوٹی سی لڑکی کو آزاد کیا تو بجلی کی تیزی سے واش روم میں گھس گئی۔ جب وہ باہر نکلی تو خاموشی سے جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ اس کی فرمانبرداری پر اس نے بے ساختہ سر جھٹکا اور خود بھی فریش ہو کر اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ پورا دن ادھر ادھر بھاگنے کی وجہ سے اسے جلدی نیند آ گئی تھی۔ اس کے ہراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ جنت کے لیے سونا مشکل ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کا کندھا زور زور سے پکڑ کر ہلانے لگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جب ایک بار ارباز کی آنکھ کھل جاتی ہے تو دوبارہ سے نیند نہیں آتی اور پھر پوری رات اس کے جاگتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ اب وہ اپنی لال آنکھیں کھول کر اس کو گھورتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے؟ کیوں پریشان کر رہی ہو؟ آپ خراتے لینا بند کر دیں، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا تھا، یا میرے اللہ مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ اپنا کام کر کے وہ صوفے پر جا کر سو گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس کا کنڈا پکڑ کر اس کو ہلانے لگا، مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، میرے ساتھ باتیں کرو، آپ بہت بوڑھے ہیں۔ جنت کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے جنت سے اپنا بدلہ لیا ہے۔ اب اس کے سامنے بیٹھی نیند سے جھول رہی تھی۔ آوازی سے جو بھی سوال کر رہا تھا وہ اس کے سوالوں کا الٹا جواب دے رہی تھی۔ تمہیں میں کیسا لگتا ہوں؟ آپ بہت ہی ہاٹ اور بہت ہی ہینڈسم ہیں، مگر آپ بہت کھڑوس ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تھا اور اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا تھا۔ وہ بس جانتی تھی کہ اسے کوئی جگہ مل جائے جس کا سہارا لے کر وہ سو سکے، اور اس سے پہلے 2 الفاظ پر ارباز مسکرا دیا تھا، لیکن پھر جب اس نے اپنے لیے خروس کا لفظ سنا تو بہت مزہ ہوا۔ تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہیں؟ یہ تو رومانٹک لوگ پسند ہیں، اسے دھیمے انداز سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر ارباز کا دل زور زور سے دھڑکا تھا۔ وہ لڑکے بلا شبہ حسین تھے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ مجھے بھی ذمہ دار لڑکیاں پسند ہیں، تم جیسے شرارتی لڑکیاں نہیں، اس کے ناک دباتے ہوئے بولا۔ مجھے ایسی لڑکیوں کو حاصل کرنے کے لیے لوگ ترستے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر ارباز کی گود میں رکھ دیا تھا اور گہری نیند کی وادیوں میں اترنے لگی۔ اب اس کے چھوٹے چھوٹے خراتوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، جبکہ ارباز اس کے بالوں میں خاموشی سے انگلیاں پھیر رہا تھا۔ تم اتنی بوڑھی بھی نہیں ہو، بس تمہیں تھوڑا سا ٹرین کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس کے ماتھے بوسہ دی اور خود بھی بیٹھ کے سا ٹیک لگا کر لیٹ گیا۔ حیرت انگیز طور پر زندگی میں پہلی بار اسے آدھی رات کے وقت جاگنے کے بعد دوبارہ سے نیند آ گئی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو وہ اس کے بازو میں موجود تھی۔ ہائے اللہ، میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب ارباز نے اسے کھینچ کر دوبارہ سے خود میں چھپا لیا۔ تم اپنی جگہ پر موجود ہو۔ اگلے دن وہ اس کو لے کر اپنے ساتھ چلا گیا تھا۔ اس کو سختی سے ہدایت کی تھی کہ کوارٹر کے اندر ہی رہنا، اور جب تک میں اجازت نہ دوں کوارٹر سے باہر نہیں نکلنا۔ میں نے سرکار سے بات کی ہے، کچھ دنوں میں میرا بنگلہ فائنل ہو جائے گا اور پھر ہم وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ حویلی والوں نے ارباز صاحب کو خاص ہدایت کی تھی کہ اس چھوٹی سی لڑکی کا بہت زیادہ خیال رکھے، اور جہاں تک اس رشتے کا سوال تھا تو اس کو جان بوجھ کر تھوڑا سا ٹائم دے رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لے۔ وہ کھانا بنانا نہیں جانتی تھی، اس لیے صبح کے وقت وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ناشتہ بناتا اور پھر رات کے وقت وہ کھانا باہر سے لے آتا تھا۔ جہاں تک صفائی کا سوال تھا تو ہر 2 دنوں کے بعد کام والی ماسی کو بلاتا تھا جو آ کر سارے کوارٹر کی صفائی کر جاتی تھی۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ اپنے لیے سے لے کر اپنے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ کمرے میں ڈرائنگ بنا رہی تھی کہ اچانک سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے فوراً سے وہ ڈرائنگ چھپا لی۔ کیا بنا رہے تھے؟ مجھے بتاؤ۔ جیسے اس نے کپڑا ہٹایا تو اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کیونکہ وہ کسی اور کا نہیں بلکہ اس کا اسکیچ بنا رہے تھے جس میں وہ کلر کر رہے تھے۔ مطلب محترمہ بھی مجھ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ وہ اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑ کر اپنی جانب موڑتے بولا، جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اب وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دشمنی جان کی ذات میں دلچسپی لینے لگی تھی جو اس کا خیال کسی چھوٹے بچے کی طرح رکھ رہا تھا۔ ادھر وہ فرمائش کرتی تھی اور ادھر اس کی فرمائش پوری کر دیتا تھا۔ نہ تو اب اس کو ڈانٹتا تھا اور نہ پہلے کی طرح سختی کرتا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ بہت ہی زیادہ خروس ہوں گے، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ میں واقعی بہت ہی زیادہ خروس ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں جب تمہارے ساتھ ہوتا ہوں تو دل خود بہت ہی نرم پڑ جاتا ہے۔